حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اس کے پہلے کہ میں کچھ آپ کے سامنے عرض کروں، آپ سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر آپ میر حامد حسین مرحوم سرکار ناصر الملت، سرکار نصیر الملت، سرکار سعید الملت، سرکار سعادت حسین خان، سید طاہر الجربری، توقیر الحسن ابن دانش علی، مرحوم آل حسن ابن افتخار حسین، اور سب کے بعد آپ یہ جو نور اللہ شستری اللہ مقامہ ہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ. سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اس مجلس کا بڑا جاہ و حشم ہے. کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے کہ ہم بھی مجلس میں عجب جاہ و حشم رکھتے ہیں، اپنے لہجے سے خطابت کا بھرم رکھتے ہیں، لفظ ہوتے ہیں عطا نہج بلاغہ سے ہمیں، یا علی کہہ کے جو منبر پہ قدم رکھتے ہیں. ایک بار صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو حضور آپ مجلس کے اندر آپ مجلس کے اندر شریک ہیں اور اس مجلس کا کیا جاہ و حشم ہے اسے بھی جانتے ہیں. تو جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اسے آپ آیہ مودت کے نام سے جانتے ہیں، جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تبلیغ رسالت کی اجرت اگر کچھ چاہتا ہوں تو صرف یہ ہے کہ اہل بیت سے مودت اختیار کرو. قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ جس طرح وہ پیغمبر کے طیب و طاہر ہاتھوں پر ایک معجزہ تھا، آج ہمارے گنہگار ہاتھوں پر بھی ایک معجزہ ہے. قرآن کا اعلان آج بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ اگر تم کو میرے کلام ربانی ہونے میں شک ہے تو قرآن کے کسی ایک چھوٹے سے سورے کا جواب پیش کر دو. آج 1400 برس ہو گئے لیکن دنیا قرآن کے اس چیلنج کا جواب دے نہ سکی. اس ماضی کے آئینے میں مستقبل کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے. قرآن عربوں کے درمیان اترا تھا اور اس کا یہ اعلان تھا کہ اگر تم کو میرے کلام ربانی ہونے میں شک ہے تو قرآن کی کسی ایک چھوٹے سے سورے کا جواب پیش کر دو. تاریخ عرب شاہد ہے کہ پیغمبر کی نبوت کے خلاف سفارائیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، اسباب و مال و زر لٹا، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں. آخر یہ سب کیوں ہوا؟ عرب کے سارے اسباب مل کر قرآن کے اس چیلنج کا جواب دے دیتے. چلیے قصہ ہی ختم تھا، پیغمبر کی نبوت خود ہی ختم ہو جاتی، لیکن عربوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ تلوار سے فیصلہ چاہا. یہ طرز عمل خود اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ عربوں کے نزدیک قتل ہو جانا آسان تھا، اسباب و مال و زر لٹا دینا سہل تھا، لیکن قرآن کے کسی ایک چھوٹے سے سورے کا جواب پیش کرنا ناممکن تھا. صلوات پڑھیے محمد. بہرحال اگر آپ پورے قرآن مجید کو دیکھیے تو میں اپنے الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کچھ نہیں ہے سوائے تذکرہ محمد و آل محمد کے. اور یہی بات جب ہم لوگ کہہ دیتے ہیں تو ایک جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہیں. اسی کو خیال میں رکھ کے ہمارے بنارس کے مشہور شاعر نذیر بنارسی نے ایک شعر ایک محفل میں پڑھا تھا کہ کچھ خدا سے بھی خفا ہیں صرف اپنی بات پر، ذکر اہل بیت کو قرآن کے ہر پارے میں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. دیکھا آپ نے کہ قرآن کی یہ فضیلت ہے. حضور قرآن کی بڑی فضیلت ہے.
اور میں تو کہتا ہوں کہ کلام پاک کو پڑھو ثواب ہی ثواب ہے، حیات کے اصول کی یہ لازمی کتاب، نزول اس کتاب کا ہوا ماہ صیام میں، فصیح ہے، بلیغ ہے، جلی ہے، لاجواب ہے، فصیح ہے، بلیغ ہے، جلی ہے، لاجواب ہے۔ پدر نے گود میں پڑھا، پسر نے نیزے سے پڑھا، نبی کی آل سے جدا خدا کی کب کتاب ہے، نبی کی آل سے جدا خدا کی کب کتاب ہے۔ کلام پاک کو پڑھو، ملے گا ذکر اہل بیت، الف ہے، لام میم ہے، اور ذالک الکتاب ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اس لیے کسی کا اس میں دخل کیا، خدا کا انتخاب، کسی کا اس میں دخل کیا، خدا کا انتخاب ہے۔ رسول کردگار کا وزیر بوتراب ہے، رسول کردگار کا وزیر بوتراب ہے۔ علی کے ذکر سے اگر کسی کو اجتناب ہے تو سمجھو اس کی نسل کا خمیر ہی خراب، تو سمجھو اس کی نسل کا، تو سمجھو اس کی نسل کا خمیر ہی خراب ہے۔ علی کا ذکر عرش پر، علی کا ذکر فرش پر، وہاں فلک جناب ہے، یہاں ابو تراب ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ دیکھا آپ نے کہ فضائل آل محمد و آل محمد ہے قرآن مجید میں، علی کا ذکر ہے، اور یہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اسی قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا کہ رسول آپ فرما دیں کہ میں تبلیغ رسالت کی اجرت اگر کچھ چاہتا ہوں تو صرف یہ ہے کہ قربا سے معدت اختیار۔ احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اور سالبی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو لوگوں نے حضرت سے پوچھا کہ قربا سے کیا مراد ہے، تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ قربا سے مراد علی و فاطمہ و حسنین ہے، یعنی جن لوگوں نے ان سے مودت نہیں کی گویا تبلیغ رسالت کی اجرت ہی نہیں تھی، اور پھر وہ مومن کہے جانے کے مستحق نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ دیکھا آپ نے کہ یہ قربا کے معنی ہے، تو رسول کریم نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اور اپنا احادیث کے ذریعے سے اہل بیت کے مرتبے کو دنیا کے سامنے پیش کیا، کیونکہ اہل بیت کا پیش پروردگار عالم بڑا مرتبہ ہے۔ یہ وہ گھرانہ تھا جہاں ہمیشہ آیات الہیہ کا نزول ہوتا رہا، فلک سے مائدہ اترا، سدرہ سے ملک اترے، لوح محفوظ سے قرآن کی آیتیں اتری، عرش سے وحی اتری، جنت سے رضوان اترا، بزم انجم سے ستارہ اترا، اور یہ سب دیکھ کر دشمنوں حادثوں کے چہرے اترے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل، ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو حضور رسول کریم نے تو اہل بیت کے فضائل یہ بیان کر دیے اور کیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بعد میں کوشش کیا کی گئی کہ اہل بیت کے فضائل پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اور جب پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو اس کی بڑی ترکیبیں کی گئی۔ ایک ترکیب یہ کی گئی کہ یہ کہا جانے لگا کہ ہمارا نبی کبھی نبی اور ہمارا نبی کبھی بشر۔ آپ سمجھیں گے یہ کیوں بات کہی جا رہی؟ یہ اس لیے بات کہی جا رہی ہے کہ فضائل آل محمد رسول کریم نے سب بیان کیے ہیں، تو جہاں پر فضائل کی بات آئی کہہ دے گا رے بھائی بحثیت نبی تھوڑی کہا ہے، بحثیت بشر کی کہا۔ صلوات پڑھے محمد۔ لیکن آپ جانتے ہیں رسول تو جانتا تھا کہ کیا کیا اہل بیت پہ ظلم ہونے والے ہیں، تو ایسے ایسے اقوال ہمارے پاس پیش کر دیے کہ لاکھ دنیا چاہے اہل بیت کے فضائل کو مٹانا چاہے لیکن وہ مٹ نہیں سکتا، اور ہی اجاگر ہو کے ہمارے سامنے آئے۔ موقع نہیں کہ آپ کے سامنے سب حدیث کی طرف اشارہ کریں، چند حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ رسول کریم کا ارشاد ہے، اے علی تیری جنگ میری جنگ اور تیری صلح میری صلح۔
हुजूर अगर आपने इस हदीस को नबवी हैसियत न दी तो क्या नतीजा निकलेगा? न मशीयत के इशारों पे जंग होगी, न मशीयत के इशारों पर सुलह होगी। तो आपको मानना ही पड़ेगा कि जो कुछ रसूल करीम ने कहा था वो बहैसियत नबी के कहा था, बहैसियत बशर के नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद इमाम। फिर देखिए, आइए रसूल करीम कह रहे हैं कि अली की दोस्ती ईमान और अली की दुश्मनी कुफ्र निफाक। अगर ईमान और इस्लाम की तफासील बताना नबवी मनसब था, नबवी हैसियत थी, तो मानना पड़ेगा कि रसूल करीम ने जो कुछ कहा बहैसियत नबी के कहा, बहैसियत बशर के नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद इमाम। आइए फिर आपके पास एक तीसरी हदीस पेश करूं, और वो है आपके आका मौला हुसैन के सिलसिले में। रसूल करीम जो हैं मस्जिद में हैं, बाला मिंबर हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं कि इसी असना में रसूल करीम ने देखा कि कमसिन शहजादा चला आ रहा है। अबा के दामन में हुसैन का पैर उलझा, हुसैन गिर पड़े। रसूल ने अब खुतबे को मुनक़ता किया और गए इमाम हुसैन के पास, उनको लाए, बाला मिंबर बैठाला बगल में। और अब रसूल करीम जो हैं वो खुतबा नहीं इरशाद फरमा रहे, बल्कि कह रहे देखो ये हुसैन है, इसे पहचानो। बस मैं अपने सामने से एक ही सवाल लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप ये बता दीजिए कि नबी नबी कब होता है, नबी बशर कब होता है? शायद लोग जवाब दें कि नबी नबी उस वक्त होता है जब मस्जिद में हो, बालाए मिंबर हो, खुतबा इरशाद फरमा रहा हो, तो वो नबी है। और लेकिन जब वो घर की चारदीवारी में कोई बात करे तो बशर है। तो हुजूर अगर हुसैन का तारुफ रसूल ने चारदीवारी से करवाया होता तो आप कह देते कि तारुफ करवा रहे थे, बहैसियत बशर के करवा रहे थे। लेकिन जब हुसैन का तारुफ करने के लिए रसूल खुतबे को मुनक़ता करें, बालाए मिंबर लाएँ और उसके बाद हुसैन का तारुफ करें, तो आपको मानना ही पड़ेगा कि रसूल करीम जो तारुफ करा रहे थे वो बहैसियत नबी के करा रहे थे, बहैसियत बशर के नहीं। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद इमाम। बहरहाल आपने देखा कि रसूल करीम किस तरीके से अहले बैत के फज़ाइल हमारे सामने पेश करते रहे। कभी अली के बारे में कहा कि अली का जिक्र मेरा जिक्र खुदा का जिक्र, खुदा का जिक्र खैर इबादत है, इसलिए अली का जिक्र खैर इबादत है। तुम्हें चाहिए कि हमेशा अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से दीनत दो, क्योंकि अली का जिक्र खैर इबादत है। मुतअद्दिद वजूह हैं जिनकी बिना पर अली का जिक्र इबादत करार दिया गया। पहली वजह तो यह है कि अली का जिक्र सुनने के बाद हम में मारिफत खल्लाक़ कायनात का जज्बा मौजूद होता है। जब एक बंदे को देखते हैं कि ये सलाहियत है कि जब वो दीवार की जानिब इशारा करता है तो दीवार अपना रंग बदलती हुई नजर आती है। जब वो दरख्त की तारीफ से गुजरता है तो दरख्त ताज़ीम के लिए झुक जाते हैं। तो इससे हमारा ज़हन और दिमाग सोचेगा कि जब एक बंदे में ये सलाहियत है तो भी खालिक की अज़मतें क्या होगी। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। ओ अली का जिक्र इबादत। दूसरी वजह ये है कि अली का जिक्र इबादत इसलिए है कि अली की पूरी जिंदगी को आप देखिए इबादत से ममलू नजर आएगी। कभी आप ये देखेंगे कि अली जो है वो मस्जिद में नमाज की अदायगी कर रहे हैं, कभी आप ये देखेंगे कि कुफ़ार मुशरिकीन से जिहाद करने में मसरूफ़ है, कभी आप ये देखेंगे कि मीसम तम्मार की दुकान पर खुरमे फ़रोख्त कर रहे हैं, कभी आप ये देखेंगे कि यहूदी का बाग सींच रहे हैं। तो हुजूर हो सकता है कोई कहे कि कुफ़ार मुशरिकीन से जिहाद करना, मस्जिद में नमाज की अदायगी करना इबादत है, लेकिन ये मीसम तम्मार की दुकान पर खुर्रे फरोख्त करना और ये यहूदी का बाग सींचना ये क्यों कर इबादत करार दी जाए। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि वो दीगर मज़हब होंगे जहाँ इबादत महज़ अल्लाह के हुजूर में अर्ज़दाश्ती पेश करने का नाम है, लेकिन इस्लाम तो वो जामे वो मुकम्मल मज़हब है जिसमें महज़ उक़बा संवारने का दस नहीं दिया गया बल्कि दुनिया में बेहतरीन जिंदगी गुजारने के भी तरीके बताए हैं। ऐसी हालत में अली इब्ने अबी तालिब का मीसम तम्मार की दुकान पर खुरमे फरोख्त करना या यहूदी का बाग सींचना क्यों ना इबादत करा दिया जाए। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद इमाम। अगर आप ये इतनी बात से भी न माने तो इस मौके पर मैं एक इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का
خود پیش کر دینا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام علیل ہیں، 2 صحابیوں پر تکیہ کیے ہوئے فکر معاش کے لیے چلے جا رہے ہیں. ایک وہ شخص جس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسلام نے رہبانیت کا سبق پڑھا رکھا ہے، آتا ہے وہ کہتا ہے ابن رسول اللہ، اس ہنگام میں بھی آپ فکر معاش کے لیے چلے جا رہے ہیں. امام نے کہا کہ یہ بھی عبادت ہے، مگر وہ شخص نہ مانا. اس نے کہا کہ مولا اگر اس ہنگام میں موت آ جائے تو وہ موت کیسی ہوگی؟ تو اب ہمارا 5واں ہادی کہتا نظر آتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن از این اوپیم، مذہب ایک افیم ہے، تو وہ سن لیں. ہمارا 5واں ہادی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر ہم جائز ذرائع سے فکر معاش حاصل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہمیں شہادت کا مرتبہ ملے گا. اللہ اللہ، یہ ہے مذہب اسلام کی بلندی. صلوات پڑھیے محمد تو دیکھا آپ نے کہ یہ ہے ہمارے علی کے فضائل. اس لیے میں کہتا ہوں کہ علی وہ ہیں جن کا اٹھنا عبادت، جن کا بیٹھنا عبادت، جن کا سونا عبادت، جن کا جاگنا عبادت. جب ہم یہ سب باتیں اپنی مجلس و محفل میں پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ان کو شاعری کا بڑا شوق ہے. دیکھو کیسے کیسے الفاظ علی کی مدح میں صرف کر دیے کہ علی کا اٹھنا، علی کا بیٹھنا، علی کا سننا، علی کا جاگنا. میں عرض کروں یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی ہوائی قلم بندی نہیں ہے، بلکہ حقیقت کا اظہار ہے. ہر وہ شخص جس نے علی کی زندگی میں طائرانہ نظر ڈالی ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ علی کا اٹھنا، علی کا بیٹھنا، علی کا سونا، علی کا جاگنا سب عبادت ہے. صلوات پڑھیے محمد. تو حضور جس طرح سے رسول کریم نے علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کیے، اسی طرح سے رسول کریم نے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے بھی مراتب بیان کیے اور کہا فاطمہ میرا ٹکڑا. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی، اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور خدا کو اذیت دینے والا کافر. حضور نام تو فاطمہ تھا لیکن القاب بہت تھے، اور جب القاب گنیے تو فاطمہ نام ہے، زہرا بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، زکیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، صدیقہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، ام ابیہ بھی. اتنے ہیں کہ اگر ایک ایک کی شرح کیا جائے تو پوری مجلس چاہیے. سب میں نہیں جا رہا ہوں، بس یہ کہتا ہوں کہ آخر زہرا کیوں نام رکھا؟ تو ایک شعر میں نے کہا کہ احمد مرسل نے رکھا نام زہرا اس لیے ذوق ہو جاتی تھی گردوں تک جبی کے نور کی. بیٹے ایسے پائے جن کا مثل لانا ہے وہاں، یہ خلافت تو نہیں جو چل سکے جمہور کی. صلوات پڑھیے محمد اور یہی نہیں بلکہ شاعر کہتا ہے ماں فخر رسالت راز قدرت فاطمہ، رحمت للعالمین کی روح راحت فاطمہ، آئے تطہیر گویا آپ ہے قرآن میں، کل ایمان کی سند ہے کل عصمت فاطمہ. صلوات پڑھیے محمد اور یہ خصوصیت تو ایسی ہے جو کہیں آپ کو دیکھنے میں نہ ملے گی، اور یہ کہ جب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ سامنے آتی تھیں تو رسول کریم تعظیم کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے. میرے والد ماجد ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہوں صحابہ کے علی فاطمہ زہرا کے سوا کس کی تعظیم کو سرکار رسالت اٹھے. تلوار پڑھیے محمد دیکھا آپ نے کہ یہ فاطمہ کی منزلت ہے. اب یہی نہیں بلکہ فاطمہ کی منزلت سمجھنا ہے تو یہ آسان نہیں ہے. میں تو اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے امداد امام صاحب کے بند کہ ان کی منقبت میں کیا کیا شعر کہہ دیے ہیں. ایک بار صلوات پڑھیے تو دیکھیے مجلس اس طرح سے نہیں پڑھوائی جاتی ہلکی پھلکی صلوات سے. ذرا پڑھیں باواز بلند دے. تو کہتے ہیں شاعر کہہ رہا ہے گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے،
یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، ارے مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے۔ کچھ لوگ جلے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں۔ صلوات پڑھیے محمد امام۔ اللہ نے اس گھر کو فضیلت سے نوازا، عصمت سے، ولایت سے، طہارت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا، سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں، ارے سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد امام۔ اب یہ پھر کہتے ہیں کہ یہ سار شرف بنت رسالت کے لیے ہے، حوران جناں وقف اطاعت کے لیے ہے، ارے جبریل علی بچوں کی خدمت کے لیے ہے، خود آپ مصلی پہ عبادت کے لیے ہے، ڈیوڑی پہ ملک صورت دربان ہے حاضر، اور درزی کی ضرورت ہے تو رضوان ہے حاضر۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد امام۔ تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے علی و فاطمہ کے فضائل ہیں آپ کے سامنے، اور جس طرح سے علی و فاطمہ کے فضائل، اسی طرح سے رسول کریم نے حسین کے فضائل بتائے، اور کہا کہ یہ جوانان ہیں جنت کے سردار۔ اب دیکھیے دو لفظ آ گئے آپ کے سامنے، حسن اور حسین۔ کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ یہ دونوں لفظوں کے بھی کیا معنی؟ دیکھیے خدائے سخن میر انیس، جن کے مراثی آپ سنتے رہتے ہیں، جن کے بارے میں میں نے بھی خراج عقیدت میں ایک شعر کہہ رکھا ہے کہ لاؤں زباں انیس کی ممکن نہیں اسیر، ارے کھلتی نہیں زبان خدائے سخن کے بعد۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ تو ایک مرثیے کے اندر خدائے سخن میر انیس اس کی وضاحت کر رہے ہیں، آپ کے پیش نظر ہوگا۔ اب یہ لفظ حسین میں 4 حروف ہے، سین، یہ اور نون، کیا اشارے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہے سے یہ اشارہ ہے کہ ہے حامی امت، ہے سے یہ اشارہ ہے کہ ہے حامی امت، ہے سین سے ظاہر کہ یہ ہے سین سعادت، اور یہ اس کی بزرگی میں ہے یاسین کی آیت، ہے نون سے ظاہر کہ یہ ہے نور نبوت، اور ناجی ہے وہ اس نام کو لے گا جو دہن سے، ارے یہ حسن میں 10 حصے زیادہ ہے حسن سے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ ایک بیت میں اور کہتے ہیں امام حسین کے لیے کہ یہ حسن میں سردار حسینان زمن ہے، ارے مشتق تو ہے احسان سے تصغیر حسن ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ دیکھا آپ نے کہ امام حسین امام حسن کے کیا فضائل اس سے واضح ہو گئے،
ओह, जब इमाम हुसैन के बारे में तो आप सुनते ही हैं कि रसूल करीम कहते थे हुसैन मिन्नी माना मिनल हुसैन, हुसैन मेरा मुझसे है और मैं हुसैन से। अब नाम हुसैन आ गया है तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि दर हकीकत कारनामे हुसैनी जो है वो अपने में बेमिसाल है, अपने जुमला खत खाल के साथ कायनाती आलम में मुनफरिद है, बेमिसल है, बेनज़ीर है। जब कभी अब ईमान वालों से, इस्लाम वालों से या दुनिया के किसी इंसान से दरियात करते हैं कि कारनामे हुसैनी के मुकाबले में मैं साले फर्क हो, तो हमें जवाब मिलता है कि कारनामे हुसैनी के मुकाबले में कोई अमल साले नहीं है। हुसैन का ऐसा नेक अमल था जिससे शिया राजी, सुन्नी राजी, नसरानी राजी, कौन सा वो इंसान है जो हुसैनी कुर्बानी का किसी न किसी सूरत से मद्दाह हो। आलम इस्लामी सर तस्लीम खम किए हुए है कि जिस नवाते की शहादत गाज़े हुस्न रसालत है वो हुसैन इब्न अली है। अहले तसव्वुफ मुकाशफे के आलम में रद्बुल लसान है, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। ईमान वालों के दिलों में ढारस है कि शफाअत का जरिया हुसैन इब्न अली है। सरमायादारी को पेश करने वाले नज़ीरें पेश कर रहे हैं कि गुरूर और तकब्बुर को यूं कुचल दो जिस तरह हुसैन ने कुचला। इनकलाब पसंद नजरें जमाए हुए हैं कि सल्तनतों का तख्ता इस तरह पलटो जिस तरह हुसैन ने पलटा। लश्कर के सरदार वाले साथ वालों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि जबरदस्त दुश्मन से यूं लड़ो जिस तरह हुसैन लड़े। मुसीबतों में मुब्तला दिलों को तस्कीन दे रहे हैं कि सब्र यूं करो जिस तरह हुसैन ने किया। इत्तेहाद के दिल दादा में साले दे रहे हैं कि दिल को दिल से यूं मिला दो जिस तरह हुसैन के साथियों ने मिलाया। सरमायादारी को मिटाने वाले नज़ीरें पेश कर रहे हैं कि गुरूर और तकब्बुर को यूं कुचल दो जिस तरह हुसैन ने कुचला। अरे हद ये है कि लिसान कुदरत की आवाज़ है कि ऐ नफ्स मुतमइन्ना अब तू मेरी तरफ पलटा, मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी। अब मेरे खास बंदों में शामिल होकर जन्नत में दाखिल हो जा। यकीनन हुसैन मज़लूम ने वो कार्य नुमाया किया जिससे खुदा राजी, रसूल राजी, बल्कि हुसैन का अंदाज़ शहादत तो था जिससे हर मोमिन और मुस्लिम राजी। हर ज़बान पर हुसैन का नाम, हुसैन की सियासत, वल्लाह के हुसैन कारे कर दी। मेरा दिल और हर इंसान पसंद का अकीदा कह रहा है कि जब आदम ने हुसैन पर निगाह की होगी तो गले लगाया होगा, हुसैन तुमने मेरी नस्ल को मलाइका से बेहतर कर दिया। इब्राहिम राजी मेरी खुल्लन निभा गए। खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा कह रहे होंगे नूरे नज़र तूने मेरे दीन को जिंदा कर दिया। अली कह रहे होंगे कि नूरे नज़र तूने ईमान की राहें रोशन कर दी। हसन कह रहे होंगे कि ऐ कुव्वते बाजू तूने मेरी सुलह के नतीजे को जाहिर कर दिया। अम्मा जलती ज़मीन पे कह रही होगी कि आ मेरे बच्चे आ, मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था। अज़ादारों आप मेरी तरफ फलक गए। अज़ादारों इमाम हुसैन की शहादत की दो ख़ुसूसियतें ऐसी हैं जो आपको कहीं न मिलेंगी। पहली ये कि किसी ने एक दिन में 72 की कुर्बानी ली। और दूसरी ये कि हर कुर्बानी पेश करने वाले का दफ्तर कुर्बानी उसकी शहादत के बाद खत्म हो गया। मगर इमाम हुसैन वो थे कि खुद शहीद हो गए मगर कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहा। इमाम की वही कुर्बानी न थी जो इमाम ने रोज़े आशूरा पेश की थी, इमाम की वो भी कुर्बानी थी
جو زینب و ام کلثوم کے ذریعے سے بازار کوفہ و شام میں پیش کی جا رہی تھی۔ عزادارو، اگر امام یہ قربانی پیش نہ کرتے تو اسلام بدلا سکتا تھا، اسلام کے ماتھے پر موت کا پسینہ آ چکا تھا، نبضیں ڈوب چکی تھی کہ اسی اثنا میں علی و فاطمہ کا لخت جگر اٹھا اور اس نے اپنا خون دے کر اسلام کو بچا لیا۔ آپ کا روز کا مشاہدہ ہے کہ جب کسی بیمار انسان کی ناتوانی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا خون دے سکتا ہے تو اس مریض کی جان بچ سکتی ہے۔ کوئی مریض آگے کوئی عزیز آگے بڑھتا ہے اور مریض کو جسم میں خون دے دیتا ہے، اور جو ہی خون اس کے مریض کے جسم میں ڈالا جاتا ہے، مریض آنکھیں کھول دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ڈاکٹر ہر خون کی اجازت نہیں دیتا، وہ اس میں یہ بھی دیکھتا ہے کہ کسی اور مرض کے جراثیم تو نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ خون دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ عزادارو، امام بھی کربلا میں ایسے انسان لے کر آئے تھے جن کے دل میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہ تھا، بلکہ ایسے تھے ارے جس پر ہمارے امام زمانہ کو ناز ہے، کہتے ہیں ماں باپ ہمارے تم پر فدا ہو جائے، ارے تم طیب و طاہر ہو گئے، اب وہ زمین بھی پاک کر دی گئی جہاں تم دفن کر دیے گئے۔ عزادارو، امام ایسے عز و انسان لے کر دوسری محرم کو وارد کربلا ہوئے۔ 7ویں تاریخ آئی تو اعلان کر دیا گیا، کافر بگڑ پیے تو نہ تم منع کیجیو، ارے پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ عزاداروں وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب امام کے 700 انصار درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اب عالم یہ تھا، نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس۔ عزادارو، امام خودی آئے رخصت آخر کے لیے خیمے سے رخصت ہوئے، بہن نے بھائی کے مدد بچھائی، امام نے فضہ سے کہا کہ اے فضہ جاؤ دیکھو فلاں صندوق میں لباس کہنا رکھا ہوا ہے، ان لباس کو لے آؤ، مگر دیکھو میری بہن زینب کی نظر نہ پڑنے پائے۔ فضہ جواب لے کر آ رہی تھی کہ ناگا جناب زینب کی نظر پڑ گئی، پوچھا کیا لیے جاتی ہے؟ فضہ نے جواب دیا اور یہ کہا کہ جناب زینب نے کہا کہ اے فضہ یہ کیوں نہیں کہتی میرے بھائی کا کفن لے جا رہی ہو؟ ہائے میری ماں انتقال کے وقت فرما گئی تھی کہ حسین جب لباس کہنا طلب کرے تو سمجھ لینا ان کی شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ لباس آیا، امام نے اسے جگہ جگہ پہ چاک کیا۔ جناب زینب نے پوچھا بھیا آپ نے لباس کو جگہ جگہ پہ چاک کیوں کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ
کہ بہن میں جانتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد اتقیاء لباس لوٹنا چاہیں گے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کو جگہ جگہ پہ چاک کر ڈالوں تاکہ یہ بے قیمت ہو جائے، اور اس طرح میرا لاشا زیر آسمان اڑیا ہولے سے محفوظ ہو جائے۔ جزاکم رب کو خداوند عالم آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ امام کی وظائف سن رہے ہیں، جناب فاطمہ تشریف لائی ہوگی، آپ کے رومالوں میں آنسوؤں کو اکٹھا کر رہی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی طوبیٰ لکم یا احبائی، ارے تم میرے اس فرزند پہ روتے ہو جس کا کوئی کربلا میں رونے والا نہ تھا۔ عزادارو امام علیہ رب سے رخصت ہوئے، خیمے سے باہر آئے، ارے اب در دولت پہ سناٹا ہے، نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ جناب عباس ہے۔ میرا دل کہتا ہے حسین نے آواز دی ہوگی قاسم کہا ہو، آؤ چچا کو سنبھالو، علی اکبر کہا ہو، آؤ باپ کو سہارا دو، عباس کہا ہو، آؤ بھائی کا بازو تھامو، شاید یہ آؤ خیمے کے اندر پہنچ گئی۔ زینب در خیمہ پہ آئی، حسین کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ ارے بد مجلس تمام ایک بند سنیے، حسین جب کے چلے بعد دوپہر کو کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب توسن کو۔ سکینہ جا رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ سے کھڑے تھے، اکائے گردن کو، ناز رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوال۔